الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر سبھی اہل ایمان کو ایک بہت ہی اہم بات کی تعلیم دی. چنانچہ اللہ نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي، اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یقول التی ہی احسن، گفتگو اچھی کریں، بات چیت اچھی کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور فساد اس لیے ڈلواتا ہے کہ وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے. اس آیت میں دیکھیے یہ بات بتائی گئی کہ شیطان کی جو کوشش ہوتی ہے اس دنیا میں، اس کو جن مقاصد کو لے کے وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان میں سے ایک ہمارے درمیان فساد ڈالنا، پھوٹ ڈالنا، اختلاف کا ماحول پیدا کرنا، لڑائی جھگڑے کو جنم دینا، دلوں میں محبت کی جگہ نفرت کو پیدا کرنا، یہ شیطان کا مشن ہے. اور یہ اختلاف کا ماحول پیدا کرنے میں، لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرنے میں کیسے کامیاب ہوتا ہے شیطان؟ میری اور آپ کی زبان کے غیر محتاط استعمال سے، زبان کی لغزشوں سے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیں شیطان کی جانب سے پیدا ہونے والے اگر اختلافات سے بچنا چاہتے ہو، شیطان کی جانب سے پیدا کی جانے والی لڑائی اور جھگڑے کی صورتحال سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. اس لیے کہ جھگڑوں کا آغاز، اختلافات کا آغاز، لڑائیوں کا آغاز ہمیشہ زبان سے ہی ہوتا ہے. پہلے زبان چلتی ہے، تو میں ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہاتھ چلتے ہیں. زبان اگر قابو میں رہے گی، زبان حد میں رہے گی، زبان کا صحیح استعمال رہے گا، نہ اختلاف ہوں گے، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ لڑائی ہوگی، اور نہ ہی محبت کی جگہ نفرت مل سکے گی. حضرات، اسلام جس معاشرے میں آئے، عرب کا معاشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، وہ عرب کا معاشرہ، وہ عرب کا سماج لڑائی جھگڑے میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا. لڑنے جھگڑنے والا معاشرہ، لڑنے بھڑنے والا معاشرہ، لڑنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا. چھوٹی چھوٹی ریزن سے شروع ہونے والی لڑائی سالوں کی جنگ میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی. صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی. قبیلہ قبیلے کا دشمن، قوم قوم کی دشمن، بستی بستی کی دشمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں مبعوث ہوئے جہاں دشمنیاں سر چڑھ کر بول رہی تھی، جہاں قدم قدم پہ لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، سلسلہ وار جھگڑے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں محبت کے علم بردار بن کر آئے، محبت کا پیغام لے کر آئے، صلح و صفائی کا پیغام لے کر آئے۔ آپ کے آنے سے یہ دشمنیاں ختم ہوئیں، نفرتیں ختم ہوئیں، دلوں میں محبت آئی، لڑائی جھگڑے کا ماحول ختم ہوا۔ کل تک جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج وہ سگے بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ قرآن اسی احسان عظیم کو سورہ آل عمران میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگو، یاد کرو ان سالوں کو، یاد کرو اپنے اس ماضی کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ نے تمہارے درمیان نبی کو بھیج کر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، محبت پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے احسان سے تم سب اپنی سابقہ دشمنیوں کو بھلا کر آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اوس اور خزرج مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے۔ انصار جسے ہم بولتے ہیں نا، انصار، آدھے انصار اوس کے تھے، آدھے انصار خزرج کے تھے۔ کتنی فضیلتیں ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ دونوں متحارب قبیلے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن قبیلے تھے، ان کے درمیان سالوں سے دہائیوں سے لڑائیاں چل رہی تھیں، مگر پیارے نبی کیا آئے، یہی اوس اور خزرج دوست بن گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ تو اس طرح محترم بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کا ماحول، اختلافات کا ماحول، نفرتوں کا ماحول اسلام کو پسند نہیں۔ اسلام الفت کا سبق دینے کے لیے آیا ہے، محبت کا سبق پڑھانے کے لیے آیا ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے لڑائی جھگڑوں کا ماحول، فساد کا ماحول اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن کی 10 آیتوں میں یہ مضمون ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے فساد کرنے والے بندے پسند نہیں، مجھے اس زمین پہ فساد پسند نہیں، اور فسادیوں کے کسی عمل کو اللہ کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ لیکن شیطان کو سب سے زیادہ یہی پسند ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، یہ جھگڑے کا ماحول۔ شیطان کو اس زمین پر سب سے زیادہ وہی پسند ہے۔ شیطان میرے اور آپ کے گھر میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، شیطان ہمارے خاندانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، شیطان ہماری زندگیوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، شیطان ہماری محبتوں کو نفرتوں میں بدلنا چاہتا ہے، شیطان ہمارے تعلقات کو دشمنی میں بدلنا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کے نزدیک محبوب مشغلہ ہے، اور یہ شیطانی مشن ہے زمین پر۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عربوں کے سلسلے میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہا ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ کہا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کر دیا۔ ایک وقت تھا پورے جزیرہ عرب میں شرک ہی شرک، کفر ہی کفر، بت پرستی بت پرستی۔ اللہ کے نبی آئے، جزیرہ عرب سے شرک کا خاتمہ ہوا، جزیرہ عرب سے بت پرستی کا خاتمہ ہوا، جزیرہ عرب سے کفر کا خاتمہ ہوا، سارا جزیرہ عرب اسلام کے زیر سایہ آ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان بہت مایوس ہو چکا، مایوس ہو چکا، مایوس ہو۔ اب جزیرہ عرب میں دوبارہ پھر سے وہ انسانوں سے شرک کروا سکے، شرک کی پرانی طاقت کو لوٹا سکے، اب اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ اچھا، لیکن شیطان کا پلان بھی کیا ہے جزیرہ عرب کے لیے؟ میں جزیرہ عرب میں تو اب شرک کو نہیں لا سکتا، شرک اپنی سابقہ طاقت میں جزیرہ عرب میں لوٹ نہیں سکتا، تو دوسرا پلان کیا ہے جزیرہ عرب کے لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ۔ ہاں، شیطان کا دوسرا مشن یہ عرب کے مسلمانوں کے لیے جن کو وہ کفر و شرک میں مبتلا نہ کر سکا، شیطان کا دوسرا ٹارگٹ، دوسرا ہدف اور دوسرا مشن یہ ہے وہ ان کو آپس میں لڑا بھڑا کر کامیاب ہونے کے خواب دیکھ رہا۔ آپس میں عربوں کو آپس میں لڑائے گا، عربوں کو آپس میں بھڑائے گا، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمان کرے گا، آپس میں دشمنیاں ڈالے گا۔ اہل علم اس حدیث سے ایک نقطہ پیدا کرتے ہیں، اہل علم وہ کیا ہے جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو بھی شیطان عقیدے کے باب میں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، جن لوگوں میں بھی شیطان شرک داخل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے،
تو شیطان کا دوسرا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، ان میں وہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو لڑاتا ہے، بھڑاتا ہے، نفرتیں ڈلواتا ہے کہ میں ان کو شرک میں مبتلا نہ کر سکا، کفر میں مبتلا نہ کر سکا، تو چلو میرا دوسرا مشن یہ ہے کہ ان میں آپس میں ہر ایک کو دوسرے سے لڑاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دل میں نفرتیں ڈلواؤ اور ان کی محبت کا خاتمہ کرو۔ یہ شیطانی مشن ہے اس زمین پر۔ ویسے قرآن مجید پڑھیے گا، قرآن مجید ایک بات بتاتا ہے، کائنات کو اللہ نے جن قوانین پر استوار کیا ہے اس میں سے قانون یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس زمین میں اختلاف رہے گا، اختلاف پایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لائف ایگزام ہے، زندگی امتحان ہے۔ اختلاف جب پایا جائے گا تو تبھی بہت سارے لوگوں کا امتحان ہوگا کہ حق پرستی کا جذبہ کتنا ہے ان کے اندر، انصاف کا جذبہ کتنا ہے ان کے اندر، سنجیدگی متانت کتنی ہے اتنی اندر۔ اختلاف کا ماحول آ کر بتاتا ہے کون حق پرست ہے، کون باطل پرست ہے، کس کے اندر انصاف ہے، کس کے اندر انصاف ہے، کس کے اندر سنجیدگی ہے، کس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، کس کے اندر اخلاق ہے، کس کے اندر اخلاق نہیں۔ یہ اختلاف کا ماحول بتاتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کائنات میں اختلاف کو رکھا۔ دیکھو حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنو معاویہ میں داخل ہوئے، مدینے کی ایک مسجد تھی، مسجد بنو معاویہ، اس میں داخل ہوئے، لمبی دعا کی اللہ کے نبی نے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے بڑی لمبی دعا کی، کیا مانگا آج آپ نے اپنے رب سے؟ پیارے نبی نے کہا اس وقت کی دعا میں نے اپنے رب سے 3 باتیں مانگی، 3 چیزیں مانگی، رب کے سامنے میں نے 3 سوالات رکھے، اس میں سے 2 چیزیں تو اللہ نے مجھے دے دی، میری 2 دعائیں تو اللہ نے قبول کر لی، تیسری دعا اللہ نے قبول نہ کی۔ کہا کیا ہے اللہ کے نبی؟ کہا میں نے اللہ سے سب سے پہلے یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کو، میری امت پر کبھی بھی ایسی قحط سالی مسلط نہ کر کہ پوری کی پوری امت اس قحط سالی کی زد پہ آ جائے اور پوری کی پوری امت بھوک مری کی شکار ہو جائے۔ اے اللہ میری امت پر ایسی قحط سالی نہ لانا۔ کہا میری یہ دعا رب نے منظور کی، قبول کی۔ میں نے اللہ سے دوسری دعا کی، میں نے کہا اللہ میری امت پر قیامت تک کوئی ایسا دشمن مسلط مت کر جو میری امت کو جڑ سے اس زمین سے اکھیڑ پھینکے، ایسا دشمن کہ جو میری امت کا وجود زمین سے مٹا دے، ایسے کسی دشمن کو میرے امت پہ مسلط مت کرنا ہے اللہ۔ اللہ نے کہا منظور ہے، دعا قبول ہوئی۔ پیارے نبی نے کہا میری یہ 2 دعائیں قبول ہوئی۔ میں نے تیسری دعا کی، میں نے رب سے کہا اے اللہ میری امت کو آپسی اختلافات کے فتنوں میں نہ مبتلا کر، وہ آپس میں نہ لڑیں نہ جھگڑیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول نہ کی، یہ دعا منظور نہ ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ اب مطلب یہ ہوا اختلافات رہیں گے، پیدا ہوں گے، چلیں گے۔ اس کائنات کے نظام کو اللہ جن قوانین پہ استوار کیا اس میں سے یہ چیز ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کردار، یہی ہمارا امتحان ہے۔ پہلی بات، کبھی بھی کہیں بھی اختلاف ہو، کوشش کرو کہ اختلاف شروع کرنے والے تم نہ بنو، اختلاف پیدا کرنے والا میں نہ بنوں۔ میری وجہ سے خاندان میں اختلاف نہ ہو، میری وجہ سے گھر میں اختلاف شروع نہ ہو، میری وجہ سے جماعت اور جمعیت میں اختلاف شروع نہ ہو، میری وجہ سے ہماری صفوں میں اختلاف شروع نہ ہو۔ پہلی کوشش یہ کرو کہ اختلاف کا سبب میں نہ بنوں، اختلاف کا ریزن میں نہ بنوں، میری ضد، میری ہٹ دھرمی، میری انانیت نہیں، اختلاف شروع کرنے والے نہ بنو۔ دوسری چیز، جب اختلاف شروع ہو جاتا ہے نا، اختلاف کو بڑھاوا دینے والے نہ بنو، اختلاف کو بڑھاؤ مت، اختلاف کو بڑھاؤ مت، نہ شروع کرنے والے بنو، نہ اختلاف کو ہوا دینے والے بنو، نہ اختلاف کو بڑھاوا دینے والے بنو۔ بننا ہے تو کیا بننا ہے؟ اختلاف کی فضا کو ختم کرنے والے بنو، اختلاف کی فضا کو کم کرنے والے بنو۔
اسی کو قرآن نے صلح سے تعبیر کہا کہ تمہارے بھائیوں کے درمیان، تمہارے خاندانوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہاری صفوں میں، تمہاری جماعتوں میں، تمہاری جمعیتوں میں، تمہاری تنظیموں میں جب بھی اختلاف کی صورتحال آ جائے، کچھ ایسے سمجھدار دانشور لوگ ہونے چاہیے جو صلح کی کوشش کریں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، صلح کرو۔ افسوس ہے صلح کرانے والے تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور جب نفرت کی آگ جلتی ہے اس میں پیٹرول ڈالنے والے جتنے ڈھونڈو اتنے ملتے ہیں ہمارے سماج میں۔ صلح کرانا نبی کی بہت عظیم سنت ہے۔ کتنی بڑی سنت ہے؟ دیکھو پوری زندگی میں اللہ کے نبی نماز میں 2-3 دفعہ مسبوق ہوئے، پوری زندگی میں۔ مسبوق کا مطلب کیا ہے؟ نماز شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد آ کے نماز میں شامل ہوئے، یہ پوری زندگی میں 2 یا 3 بار۔ ایک تو مرض الموت میں، زندگی کے آخری ایام میں، اور ایک مرتبہ آپ طہارت کے لیے گئے تھے، قضاء حاجت کے لیے آنے میں تاخیر ہوئی۔ تیسرا موقع تھا جب اللہ کے نبی مسبوق ہوئے، بنو عمرو ابن عوف میں جھگڑا ہو گیا، اختلافات ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فوراً تشریف لے گئے، تشریف لے گئے، لڑنے والوں سے کو بٹھایا آپس میں، سب کی بات سنی اور سب کے درمیان صلح کرائی اللہ کے نبی نے۔ ادھر آپ صلح کرانے میں مشغول ہیں، یہ نماز کا وقت داخل ہو چکا، اذان ہو چکی، اقامت کا وقت آ چکا، پیارے نبی مشغول ہیں۔ بلال نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر اللہ کے نبی مشغول ہیں صلح میں، ابھی آپ تشریف نہیں لا، آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ ابو بکر آگے بڑھے، نماز پڑھانے لگے۔ اللہ کے نبی جب تشریف لا، پہلی رکعت ہی چل رہی تھی، اللہ کے نبی جیسے ہی صفوں میں داخل ہوئے، لوگوں نے تالیاں ہتھیلی پہ مارنا شروع کیا، ابو بکر کو اطلاع دینے کی نبی آ چکے ہیں۔ ابو بکر محسوس کر لیے نبی کی آمد، پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، وہیں کھڑو، وہیں کھڑو، پر ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، امام بن گئے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا۔ ابو بکر سے کہا، ابو بکر میں نے اشارہ کیا کہ وہیں کھڑو، کیوں ہٹ گئے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ ابن ابی قحافہ، ان کے والد کا نام تھا ابو قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کی امامت کرے۔ ہاں، پھر لوگوں سے اللہ کے نبی نے کہا، تم نے تالیاں کیوں بجائی، ہتھیلی پہ کیوں مارا؟ سبحان اللہ، نماز میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے، سبحان اللہ کہا کرو۔ انما التصفیق للنساء، یہ تالی بجانا یہ لیڈیز کے لیے، عورتوں کے لیے تعلیم آپ نے دی۔ دیکھو اللہ کے نبی مسبوق ہوئے، ذرا تاخیر ہو گئی نماز سے آنے میں، جو کہ زندگی میں بس 2 یا 3 مرتبہ ہو، کس لیے ہوا؟ صلح کرا رہے تھے آپ۔ تعلقات میں جو بگاڑ آ چکا تھا، ان تعلقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفرتیں جو آ چکی تھی اسے دور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیغام دے رہے تھے۔ اسے یاد رکھو، لڑائی جھگڑے کا ماحول اسلام کو ناپسند ہے، اور جو لڑائی جھگڑے کو ناپسند کرے وہ کتنا پسند ہے۔ دیکھیے 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں کو میں 2 کردار پیش کیے گئے ہیں۔ ایک ہے وہ کردار جو لڑائی جھگڑے کا کردار ہے، صحیح حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں جاتے ہیں اللہ کے نبی، ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، کہا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، صرف ناپسندیدہ نہیں، سخت ناپسندیدہ۔ مطلب یہ ہے اللہ اس بندے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ کون کیا صفت؟ الالد الخصم، جو سخت قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے، جس کے مزاج میں جھگڑے کا مزاج ہو، جو جھگڑے کا مزاج رکھتا ہو، وہ جہاں رہتا ہے جھگڑا ہوتا ہے، اس کی زبان کھلتی ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہونے کے لیے اسے بہانہ چاہیے، وہ جہاں رہتا ہے جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ ایسا شخص جو سخت قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے، لڑائی کا ماحول پیدا کرتا ہے، اور ہمیشہ کل اس سے لڑ رہا ہے، آج اس سے لڑ رہا ہے، پرسوں کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا جھگڑالو مزاج انسان اللہ کو سخت ناپسندیدہ۔ ابغض الرجال، جھگڑالو مت بنو، اللہ کے ناپسندیدہ ہو جاؤ۔ اور جو جھگڑے کو ناپسند کرے اسے شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ آپ امن پسند ہیں
صلح پسند ہیں، جھگڑا آپ کو ناپسند ہے، آپ کبھی جھگڑنا نہیں چاہتے ہیں، جھگڑے کی جگہ رہنا نہیں چاہتے ہیں، جھگڑے کا ماحول آپ کو ناپسند ہے، حتیٰ کہ آپ کا حق ہے سامنے والا دینا ہے، آپ کا حق ہے وہ، اور سامنے والا دینا ہے، مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میں جا کے اس سے میرا حق پوچھوں گا، مانگوں گا، جھگڑا کرے گا، اور آپ جھگڑے کو نہیں چاہتے ہیں، تو آپ اس سے کہہ دیتے ہیں سیدھے سادے انداز میں، بھائی میرا حق ہے دے دو، نہیں دیتے ہو میں لڑوں گا نہیں، حشر کی عدالت میں دیکھ لوں گا تم کو، بس حشر کی عدالت میں دیکھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو محض لڑائی اور جھگڑے کو ناپسند کرتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے اس دنیا میں، کہ اب میں حق کو حاصل کرنا ہی چاہوں گا تو جھگڑا ہوگا، اور میں جھگڑا نہیں چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں ایسے بندے کو جنت الفردوس میں ایک محل کی، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جنت الفردوس میں ایک محل کی جو محض جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے. غور کیجئے، جھگڑے سے بچنے کا مزاج اللہ کو کتنا پسندیدہ، اور جھگڑے سے بچنے والا انسان اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے، اور جو جھگڑالو مزاج ہوتا ہے وہ کتنا ناپسندیدہ ہے. اس لیے یاد رکھو، جہاں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، وہاں سے رحمتیں رخصت ہو جاتی ہیں، رحمت الہی رخصت ہو جاتی ہیں. وہاں رحمت نہیں ہوتی، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، جہاں جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے. اللہ اکبر. مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ کو، نبی کو جستجو تھی کہ آخر شب قدر کون سی رات ہے، ابھی آپ کو بتایا نہیں گیا تھا. ہوا ایک رات اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا، یا وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ اس رمضان میں فلاں رات شب قدر ہے. اللہ کے نبی شب قدر کا علم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خبر دینے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے، اور جیسے ہی حجرے سے نکلے دو آدمیوں کو پایا آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جیسے ہی ان دونوں انسانوں کا جھگڑا دیکھا، ان دونوں انسانوں کی لڑائی دیکھی، وہ شب قدر کا علم آپ کے حافظے سے اٹھا لیا گیا، بھلا دیے گئے، آپ بھول گئے. آپ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، لوگوں مجھے بتایا گیا تھا کہ شب قدر کون سی ہے، اور نکلا بھی تھا میں تمہیں بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی ہے، لیکن فلاں اور فلاں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا، رب العزت نے اس علم کو اٹھا لیا. اللہ اللہ. کیا معلوم ہوتا ہے؟ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں سے رحمت الہی رخصت ہو جاتی. اس لیے بچوں اپنے گھر میں جھگڑے کا ماحول پیدا کرنے سے، بچوں اپنے خاندانوں میں جھگڑے کا ماحول پیدا کرنے سے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ذمہ دار کون ہے؟ جس کی وجہ سے یہ ماحول بنتا ہے. سارے جھگڑوں کا، ساری مصیبت کا ذمہ دار وہ شخص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جہاں جھگڑا ہوتا ہے، گھر ہو، خاندان ہو، جماعت ہو، جمعیت ہو، تنظیم ہو، انجمن ہو، ہماری صفحے، کچھ بھی ہو، جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایک تو ترقی رک جاتی ہے، ترقی رک جاتی ہے. جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں ترقی رک جاتی ہے. جن گھروں میں میاں بیوی لڑتے ہیں نا، صبح لڑائی شام لڑائی، دیکھو ان گھروں میں بچوں کی تعلیم کی صورتحال کیا ہوتی. نہ بچے اسکول جاتے ہیں، نہ بچے کالج جاتے ہیں. کیوں؟ صبح شام ماں باپ کے جھگڑے دیکھ رہے ہیں، جھگڑوں کا ماحول ہے. جہاں جھگڑوں کا ماحول ہوتا ہے وہاں ترقی رک جاتی ہے. اور دوسری چیز، جہاں جھگڑوں کا ماحول ہوتا ہے وہاں کبھی کوئی پازیٹیو کام نہیں ہوتا، مثبت کام نہیں ہوتا. ہمیشہ منفی، ذہن منفی، سوچ منفی، فکر منفی، خیال منفی، سازشی ذہن ہوتا ہے، تبصرے ہوتے ہیں، تنقیدیں ہوتی ہیں، زندگی برباد ہوتی ہے، عمر برباد ہوتی ہے، وقت برباد ہوتا ہے. صبح تبصرے، شام تبصرے، صبح کہانیاں، شام کہانیاں، کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، کوئی مثبت کام نہیں ہوتا. اور ان سب کا اثر سیدھے انسان کی صحت پہ پڑتا ہے، انسان کی صحت پہ پڑتا ہے. ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے انسان. گھر میں کتنی خواتین کو ڈپریشن کی شکایت، کتنے مردوں کو ڈپریشن کی شکایت. خواتین کو شکایت ڈپریشن کی ہے، شوہر ظالم ہے. اولاد کو شکایت ڈپریشن کی ہے، ماں باپ جھگڑنے والے ہیں.
ماں باپ ڈپریشن کے شکار ہیں کہ اولاد جو ہے نااہل نکل چکی ہے۔ الغرض ہماری صورتحال، ہماری بد اخلاقیاں، ہماری نفرتیں، ہماری عداوتیں، ہماری دشمنیاں ہمارے گھروں کے ماحول کو بگاڑنے میں اور ہماری صحت کو بگاڑنے میں لگی۔ اسی لیے نبی کی سنت کیا تعلیم دیتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ جہاں کہیں یہ جھگڑے کا ماحول بنے، شیطان لڑائی کی صورتحال لا لے، فوراً تدارک کرو اور شیطان کو اپنے اوپر ہنسنے نہ دو۔ اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے؟ سیرت کو کبھی اسنائیے سے پڑھیے، اللہ کے نبی کی لائف ہسٹری کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے کا صحابہ کے درمیان سب انسان تھے، بشر تھے، وہ ماحول کبھی کبھار شیطان پیدا کر دیتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیسے تدارک کرتے تھے۔ ہزار جھگڑے ہوں، ایک سمجھدار انسان، دانشور انسان اور انصاف پسندی کا مزاج رکھنے والا انسان، صلح کی تڑپنے والا انسان ہونا، 100 جھگڑے اس سے حل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کبھی اس طرح کا ماحول بن جاتا، کیسے اللہ کے نبی فوراً تدارک کرتے، اس کو طویل ہونے نہ دیتے، ایسے مسائل کو لمبا نہ لے جانے دیتے اللہ کے نبی، وہیں ختم کر دیتے۔ ایک سفر میں تھے، پنگھٹ پہ جھگڑا ہو گیا، پانی لینے کی جگہ پنگھٹ پہ جھگڑا ہوا۔ کس میں جھگڑا ہوا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری میں۔ 2 صحابہ میں جھگڑا ہو گیا، ایک مہاجر ہے ایک انصاری ہے۔ مہاجر صحابی نے مہاجرین کو آواز دی، یا للمہاجرین، اے مہاجروں چلے آؤ۔ اس کے مقابلے میں انصاری صحابی نے انصاری صحابہ کو آواز دی، یا للانصار، اے انصاریوں چلے آؤ۔ مہاجر صحابی کے ساتھ کچھ مہاجرین ہو گئے، انصاری صحابی کے ساتھ کچھ انصار ہو گئے، قریب تھا کہ ان کی تلواریں بے نیام ہو جاتی۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، کامیاب لیڈر، کامیاب رہنما، کامیاب رہبر، کامیاب عالم، کامیاب متولی کون ہے؟ فوراً پہنچ کے تدارک کرنا مسائل کو۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں مست سوتے ہوئے صرف آرڈر کرنا کام نہیں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، فوراً تشریف لائے اللہ کے نبی، دیکھا ادھر مہاجرین ہیں، ادھر انصار ہیں، اور سب کی تلواریں قریب ہیں بے نیام ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، دعوها فإنها منتنہ، دعوها فإنها منتنہ۔ آپ نے کہا یہ بدبودار نعرے ہیں، چھوڑ دو ان بدبودار نعروں کو۔ یعنی وہ جو مہاجر نے مہاجرین کو پکارا، انصار نے انصار کو پکارا۔ کبھی بھی جھگڑا جب ہوتا ہے تو کیا دیکھنا چاہیے؟ حق پر کون ہے، غلط کون ہے، حق پر رہنے والے کا ساتھ دینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا کون ہے۔ ہاں، ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے، جھگڑ رہے ہیں، آپ محض اس لیے مسلمان کا ساتھ دے دیں گے وہ مسلمان ہے، غلط ہے۔ پہلے آپ دیکھو کہ جھگڑے کا ریزن کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہندو حق پر ہو، ہندو اگر حق پر ہے تو آپ کو ہندو کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جھگڑوں کے موقع پہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جو انصاف کا علم بردار ہوتا ہے، جس کی جانب حق ہوتا ہے اس کا ساتھ دو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان صحابہ سے کہا، دعوها فإنها، یہ بدبودار نعرے چھوڑ دو ان نعروں کو، میں اسی لیے تو آیا ہوں ان بدبودار اور جاہلیت کے نعروں کو ختم کرنے کی۔ صلح کرائی اللہ کے نبی نے، اور فوراً کیا کیا؟ ایک تو وہاں صلح کرائی، سفر میں تھے نا، پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اگر وہیں رہنے دیتے اللہ کے نبی تبصرے ہوتے، سارے صحابہ سے کہا چلو نکلو، ابھی نکلو، سب اپنے اپنے ٹینٹ نکالو، اپنے اپنے جانور کھولو، چلو مدینے کی طرف ابھی فوراً۔ تو سارے صحابہ کو لے کے نکل، وہیں رکنے نہیں دیے، اگر وہیں رکے ہوتے تبصرے ہوتے بات پھر لمبی ہو سکتی تھی، فوراً نکلوایا، فوراً اٹھایا وہاں سے، چلو یہاں سے۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں اتنا چلایا اتنا چلایا اتنا چلایا، اللہ کے نبی نے اس دن چلتے 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 سب تھک گئے، رات گئی بات گئی، سب بھول گئے۔ یہ کامیاب قیادت، کامیاب رہنما، کامیاب لیڈر کی علامت ہوتی ہے کہ فتنوں کا تدارک کیسے ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ جب لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نواسۂ رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی قربانی تو قیامت کی صبح تک یاد رکھی جائے گی۔ جب جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ کا ماحول بن چکا، صحابہ 2 حصوں میں بٹ چکے تھے، ہاں،
اجمی سازش نے، اجمی ذہن نے، یہودی سازش نے، عبداللہ بن سبا کی تحریک نے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کی صورتحال پیدا کر دی۔ صحابہ دو حصوں میں بٹ چکے تھے اور اس حالت میں خلافت حضرت حسن بن علی کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ امت محمد دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، امت محمد دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک دھڑا ہے جو ان کے ساتھ ہے، جو حضرت علی کے فیور میں ہے، ایک دھڑا ہے جو مخالفین کا ہے، جو حضرت معاویہ کے فیور میں۔ حضرت حسن بن علی نواز رسول کو اختلاف کی یہ صورتحال اچھی نہ لگی۔ کب تک ہم لڑیں گے؟ کب تک ہم دو دھڑوں میں بٹے رہیں گے؟ حضرت حسن بن علی نے حالات کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ اختلاف کی اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے بس ایک قربانی کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا قربانی تھی؟ انہوں نے دیکھا بس میری قربانی، میری کرسی کی قربانی، میرے اقتدار کی قربانی۔ اگر آج میں اپنی کرسی کی قربانی دے دیتا ہوں، اپنے اقتدار کی قربانی دیتا ہوں، امت محمد پھر ایک ہو جائے گی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے، ہر طرح کی قربانی دینا آسان ہے، کرسی کی قربانی دینا آسان نہیں ہے۔ دنیا میں کرسی کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں دیکھ لو، کرسی کے نشے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ایسے میں حضرت حسن بن علی کی یہ قربانی کتنی بڑی قربانی۔ انہوں نے دیکھا امت محمد کو ایک کرنا ہو تو بس میری قربانی کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ سے بات کی رضی اللہ عنہ وارضاہ، دعوت دی، کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئیے گا، میں آپ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، آپ خلیفۃ المسلمین بن جائیں۔ اور وہی ہوا۔ چنانچہ سن 40 پر 1 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت حسن دستبردار ہوئے اور پوری امت پھر سے ایک ہو گئی۔ اسی لیے 41 ہجری کو اسلامک ہسٹری میں عام الجماع کہا جاتا ہے، اتحاد کا سال، اجتماعیت کا سال، یونٹی کا سال۔ جب اجمی سازش نے مسلمانوں کو لڑایا تھا، اس کے بعد حضرت حسن بن علی کی قربانی نے امت کو پھر سے ایک کیا تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ ہمارے خاندانی جھگڑوں، جو بھی جھگڑوں، معاشرتی جھگڑوں، ان کا حل ایک چیز پہ موقوف ہوتا ہے، وہ ہے قربانی۔ کسی کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ قربانی اگر دے دیں گے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم سے جو قربانی مطلوب ہے وہ کرسی کی نہیں، ہمارے خاندانی اور گھروں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مجھ سے اور آپ سے، ہماری ماؤں بہنوں سے جس قربانی کی ضرورت ہے اس کو کہتے ہیں اپنی انا کی قربانی، اپنی ایگو کی قربانی۔ ہمارے خاندانی جھگڑوں کا سارا دار و مدار ایک شخص کی انا پہ ہوتا ہے، ایک خاتون کی انا پہ ہوتا ہے، ایک مرد کی انا پہ ہوتا ہے، ایک فرد کی انا پہ ہوتا ہے۔ وہ ایک مرد، وہ ایک فرد، وہ ایک خاتون اگر اپنی انا کو قربان کر دے تو ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ تو بھائیو، اختلاف انتشار سے بچو، اختلاف پیدا کرنے والے نہ بنو، اپنے اخلاق ایسے رکھو، اپنے معاملات ایسے رکھو، اپنا رویہ ایسا رکھو، جہاں آپ ہوں وہاں مسائل نہ پیدا ہوں، جہاں آپ ہوں وہاں مسائل حل ہوتے ہوں۔ مسائل پیدا کرنے والے نہ بنو، مسائل حل کرنے والے بنو۔ مسائل کو حل کرنے کا کردار مومن کا کردار ہے، مسئلوں کو پیدا کرنے کا کردار منافق کا کردار ہے، اور ہم سب کو منافقانہ کردار سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے رب العزت سے، رب العزت مجھ کہنے والے اور آپ سبھی سننے والوں کو رب العزت الفت، محبت، اپنائیت کے ساتھ اپنی گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، جماعتی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں، جھگڑے، اختلافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم إنه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.